کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے سسر اللہ کے ولی تھے؟ 111 بریگیڈ کے سب سے خوبصورت کیپٹن محمد صفدر اوان جب نواز شریف کے بطور ADC پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے تو وہاں ان کا 16 سال کی مریم نواز سے انٹریکشن کیسے ہوا تھا؟ دونوں کی شادی کن حالات میں ہوئی اور اس سارے واقعے کی حقیقت کیا تھی؟ مریم نواز کو آرمی میڈیکل کالج سے کیوں ڈراپ آؤٹ ہونا پڑا؟ سیاست میں آنے سے پہلے مریم نواز کیا کچھ کرتی رہی؟ کیا واقعی مریم نواز اپنے بیٹے جنید صفدر اور عائشہ سیف کی طلاق کی وجہ تھی؟ مریم نواز کی ملکیت میں کتنی فیکٹریاں، ملز اور کارخانے ہیں اور وہ اصل میں کتنی امیر ہیں؟ مریم نواز کا گوال منڈی سے وزارت اعلیٰ تک کا مکمل سفر آج کی ایکسکلوزیو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مریم نواز کے پردادا میاں محمد رمضان کے 7 بیٹے تھے۔ آزادی کے بعد 7 بھائی میاں محمد شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں برکت علی، میاں محمد شریف، میاں معراج الدین، میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے۔ یہاں ان کا چونک دالگرہ میں ایک چھوٹا سا سٹیل پگھلانے والا کارخانہ تھا۔ یاد رہے کہ شریف فیملی کے مخالفین انہیں آج بھی لوہار کہتے ہیں۔ میاں محمد شریف مریم نواز کے دادا تھے۔ مریم نواز کے 2 چچا اور 1 پھپھو ہیں جن کے نام میاں محمد شہباز شریف، میاں عباس شریف اور کوثر شریف ہیں۔ مریم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والد، والدہ اور دونوں چچا قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں۔ نواز شریف 3 مرتبہ جبکہ شہباز شریف 2024 کے الیکشن کے بعد دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کی والدہ کلثوم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ مریم نواز کے نانا کا نام ڈاکٹر حفیظ اللہ بٹ تھا جو اندرون لاہور کے علاقے مصری شاہ کے رہنے والے تھے۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ مریم نواز کی والدہ رستم ہند اور ورلڈ چیمپئن غلام محمد بخش المعروف گاما پہلوان کی سگی نواسی تھی۔ مریم نواز 28 اکتوبر کو اپنی برتھ ڈے مناتی ہیں۔ وہ 1973 میں لاہور میں پیدا ہوئی اور ان کی عمر اس وقت 51 سال ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گڑھی شاہو لاہور کے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول سے حاصل کی۔ نواز شریف کی سیاسی جانشین مریم نواز کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ پہلے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں زیر تعلیم رہی۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آرمی میڈیکل کالج ڈسپلنڈ ماحول مریم نواز کو راس نہ آ سکا۔ ایک موقع پر مریم نواز کو پاس کروانے کے لیے کرنل صاحب پر پریشر ڈالا گیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصے تک لاہور کی کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج سے MBBS کی سٹڈیز کرتی رہیں، تاہم انہوں نے اپنی ڈگری مکمل نہیں کی۔ مریم نواز نے اپنے نامینیشن پیپرز میں لکھا کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ آپ اس فوٹوگراف میں میاں محمد نواز شریف کے پیچھے نوجوان کپتان محمد صفدر اوان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نون لیگی مخالفین کی زبانی تو کیپٹن صفدر مریم نواز کو پھانس کر اسے استعمال کرتا رہا اور جب پانی سر سے گزرنے لگا تو نواز شریف نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو صفدر اوان سے بیانے میں عافیت جانی۔ میاں صاحب کے صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی لو سٹوری اور شادی کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ رہی ہیں۔ سیاسی پوائنٹس پر ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں لیکن اس کا تو بالکل بھی حق نہیں رکھتے کہ کسی کے بارے میں مغلظات اور الٹی سیدھی باتیں کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمنی ضرور کرو لیکن اخلاق سے نہ گرو۔ جیسے نون لیگ والے عمران خان کی مبینہ ناجائز بیٹی ٹیرین وائٹ کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اسے ڈیول آف دی سینچری ثابت کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، تو ویسے کپتان کے نام لیوا مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی مبینہ لو سٹوری، گیراج کی کہانیاں، بھاگ کر شادی اور نہ جانے کیا کچھ لکھتے بولتے رہتے ہیں۔ دوستوں، واضح ہے کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ خان نے مریم نواز اور کلثوم نواز کے بارے میں جو تضحیک آمیز جملے دہرائے تھے وہ آج بھی ریکارڈ پر ہیں، جس کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے رانا صاحب کو اپنی پارٹی سے کک آؤٹ کر چھوڑا، لیکن اب وہ رانا ثناء اللہ خان مریم نواز کو یس میڈم پکارتے نظر آتے ہیں۔ کیپٹن صفدر خود بتاتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں اتنا ہاٹ، اتنا خوبصورت تھا کہ میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں اور لڑکیوں کے دل دھک دھک کرتے۔ کیپٹن صفدر کے مطابق جب میں نواز شریف کا ADC ہوا کرتا تھا تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحبزادیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں گھومتی پھرتی نظر آتی تھیں۔ چونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا، یہی وجہ تھی کہ میرا کبھی بھی
ان دونوں بہنوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا۔ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں۔ نواز شریف نے خود میرے والد اسحاق مسرور سے ہمارے رشتے کی بات کی اور پھر نواز شریف کی 42ویں سالگرہ کے روز 25 دسمبر 1992 کو مریم نواز کی کیپٹن صفدر سے شادی طے پائی۔ شادی کے وقت دلہن کی عمر 18 سال تھی جبکہ دلہا ان سے 10 سال بڑے تھے۔ نواز شریف کا داماد بنتے ہی کیپٹن صفدر پر سیاست کے دروازے کھلے۔ ماسرہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ کیپٹن محمد صفدر ایوان کے دادا اللہ کے ولی تھے۔ ایوان ہاشمی النسل ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، تاہم یہ لوگ غیر سید ہیں۔ مریم نواز کے سسر محمد اسحاق مسرور اپنے علاقے کے جانے پہچانے شاعر تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ 1965 کے صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح ہزارہ ریجن کے دورے پر آئیں تو مریم نواز کی ساس ہاجرہ بی بی فاطمہ جناح کی پولنگ ایجنٹ بنی تھی اور اس وقت 2 سالہ محمد صفدر اپنی والدہ کی جھولی میں تھے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مریم نواز نے شادی کے بعد اپنی ایجوکیشن جاری رکھی اور ان کی تعلیمی قابلیت ماسٹرز ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان کی مرحومہ والدہ کلثوم نواز نے بھی شادی کے بعد پڑھائی کو جاری و ساری رکھا تھا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز نے فلسفی میں مقالہ جات لکھے اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ جیسے مریم نواز کے سسر محمد اسحاق مسرور شاعر تھے، ویسے مریم نواز کی والدہ ڈاکٹر کلثوم نواز بھی شاعری کیا کرتی۔ شاعری اور ادب میں ذوق رکھنے والی کلثوم نواز نے جبر اور جمہوریت کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، تو دوسری جانب مریم نواز کے مجازی خدا کیپٹن صفدر بھی ایک کتاب تحریر کر چکی ہیں جس کا نام ہے پردہ چاک کر دیا، تاہم یہ بک ابھی تک پبلش نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر احمد کے حوالے سے رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے، آرمی چیف خود اور ان کے 2 بھائی قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ ہیں، تو اسی طرح سے شریف فیملی میں بھی کئی لوگ حافظ ہیں۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے والد اور چچا دینی مدرسے میں پڑھتے رہے۔ میاں نواز شریف کے سب سے چھوٹے بھائی میاں محمد عباس شریف مرحوم حافظ قرآن تھے۔ مریم نواز کے بھتیجے زید حسین بھی اپنے نانا عباس شریف کی طرح حافظ قرآن ہیں۔ یاد رہے کہ عباس شریف کی بیٹی سائرہ عباس نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی اہلیہ ہے۔ پاکستانی میڈیا کی مان کر چلیں تو عباس شریف کے صاحبزادوں یوسف عباس اور عزیز عباس کے حمزہ شہباز اور مریم نواز سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ مریم نواز نے 2011 میں سیاست میں انٹری کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنی فیملی کی جانب سے چلائے جانے والے خیراتی اداروں شریف ٹرسٹ، شریف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور شریف میڈیکل سٹی کی چیئرپرسن تھی۔ 2013 کی جنرل الیکشن میں کامیابی کے بعد میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز کو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن بنایا۔ وہ سرکاری تقریبات میں اپنے والد کے ساتھ نظر آتی، تب سے مریم نواز میڈیا میں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی۔ مریم نواز اپنی جاذب نظر شخصیت اور خوبصورت لباس کی وجہ سے بھی سرخیوں میں رہتی ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتی ہیں ان کی آؤٹ فٹس موضوع بحث بنتی ہیں۔ مریم نواز کے قد و قامت کی بات کریں تو جناب ان کی ہائٹ 5 فٹ اور 5 انچ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 28 جولائی 2017 کے روز پاناما کیس کے فیصلے کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ کر دیے گئے اور انہیں پرائم منسٹرشپ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ان کی چھوڑی ہوئی نشست پر ضمنی الیکشن ہوئے تو مریم نواز اپنی والدہ کی الیکشن کیمپین کرتی نظر آئیں، کیونکہ کلثوم نواز ان دنوں لندن میں زیر علاج تھی۔ کلثوم نواز الیکشن جیت کر ایم این اے تو بن گئی، لیکن انہیں سانسوں نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ پاکستان آ کر حلف اٹھا سکے۔ اور پھر 11 ستمبر 2018 کے روز جب پاکستانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی منا رہی تھی تو ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ 3 مرتبہ خاتون اول رہنے والی محترمہ کلثوم نواز 68 برس کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئی ہیں۔ مریم نواز 2018 میں لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا جا رہی تھی، لیکن ان کی سیاست پاناما فیصلے کی نظر ہو گئی اور انہیں اپنے پاپا کے ساتھ جیل کا مہمان بننا پڑا۔ مریم نواز نے 2024 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ لاہور کے حلقوں سے الیکشن لڑا۔ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ آج 24 فروری 2024 کو جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو مریم نواز کو پنجاب کی چیف منسٹر نامزد کیا جا چکا ہے اور وہ آنے والے چند دنوں میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔
یاد رہے کہ وہ پنجاب کی 18ویں وزیر اعلیٰ ہوں گی، جبکہ وہ اس عہدے پر کام کرنے والی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ مریم نواز کئی فیکٹریوں کی اونر یا پھر شراکت دار ہیں، جن میں چودھری شوگر ملز، حمزہ اسپائننگ ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، حدیبیہ پیپر ملز، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی، سوئفٹ انرجیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور فیملی فلور ملز شامل ہیں۔ مریم نواز کے دونوں بھائی حسن اور حسین نواز برطانوی شہری ہیں اور وہ لندن میں بزنس کرتے ہیں، جبکہ ان کی بہن اسما نواز سیاست اور میڈیا سے دور رہتی ہیں۔ مریم نواز کی بہن اسما نواز کی شادی دبئی میں مقیم بزنس مین علی ڈار سے ہوئی۔ اسما ڈار کے سسر اور نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار سابق MNA، سینیٹر اور وفاقی وزیر خزانہ ہیں۔ مریم نواز کی بڑی بیٹی کا نام مہرنسا ہے، اس کے بعد ایک بیٹا محمد جنید صفدر اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ماہنور صفدر ہے۔ یاد رہے کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی بڑی صاحبزادی مہرنسا کی شادی اپنے والدین کی ویڈنگ اینیورسری کے روز یعنی 25 دسمبر کو 2015 میں ہوئی تھی، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے۔ مہرنسا کی شادی لاہور کے بڑے بزنس مین چودھری محمد منیر کے بیٹے راحیل منیر کے ساتھ ہوئی۔ مہرنسا کے سسر چودھری محمد منیر پاکستان کے بڑے سیٹھوں میں شمار ہوتے ہیں، جو فلیٹیز ہوٹل سمیت ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کے مالک ہیں۔ کیپٹن صفدر کے داماد راحیل منیر خاندانی بزنس سنبھالتے ہیں اور وہ اتحاد گروپ کے CEO ہیں۔ مریم نواز کے بیٹے محمد جنید صفدر کی شادی سابق چیئرمین نیب سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ سیف کے ساتھ ہوئی، جس کی تصاویر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے۔ جب کیپٹن صفدر سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹی کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور بہت زیادہ فضول خرچی کی گئی، تو ان کا جواب تھا، ہم صوفیہ کی اولاد ہیں، ہمارے لاکھوں مرید ہیں، گھر میں روز ایسا لنگر ہوتا ہے جیسا جنید صفدر کی شادی پر ہوا۔ واضح ہے کہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی نہ چل سکی اور دونوں کے مابین علیحدگی ہو گئی۔ عائشہ سیف کے مطابق ان کی شادی کی ناکامی کے پس پردہ ان کی ساس مریم نواز تھیں۔ مریم نواز کی مختلف سیاسی لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں۔ ماں صحرا سے سابق MNA محمد سجاد اوان ان کے دیور ہیں، جبکہ میاں محسن لطیف، بلال یاسین بٹ، چودھری عابد شیر علی بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ شریف فیملی کے بدترین مخالف سمجھے جانے والے چودھری پرویز الہی کے مطابق یہ تمام شریف زادے اور ان کی اولادیں سر لگانے کے بہت ماہر ہیں۔ آپ نے سر لگانے کے بہت ریل تو سنی ہوگی جس میں انہوں نے اپنی گائکی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جوانی میں جب کبھی گنگناتا تو میری اور محمد رفیع کی آواز میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوستو، آپ نے چھوٹے میاں شہباز شریف کو کراچی میں اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کے کہا کر مہدی حسن کو ٹکر دیتے دیکھا سنا ہوگا۔ مریم نواز بھی گانے میں ملکہ رکھتی ہیں اور آپ نے انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں گاتے سنا ہوگا، جبکہ جنید صفدر بھی سروں کے پکے ہیں۔ دوستو، میں اس ویڈیو کا اختتام لائٹر نوٹ میں کرتے ہوئے آپ کو مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر کا ایک لطیفہ سناتی چلوں۔ ایک موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ سے صحافیوں نے پوچھا، سر ہم نے سنا ہے کہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں کیپٹن صفدر آپ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جنرل باجوہ بولے، ہاں، وہ میرے پاس 8 مہینے پڑھتا رہا ہے۔ تب صحافیوں نے پوچھا، اگر کیپٹن صفدر سروس نہ چھوڑتے تو کیا ہوتے؟ جنرل باجوہ نے جواب دیا، کیا ہونا تھا، بیچارہ میجر ریٹائرڈ ہوتا، زیادہ سے زیادہ کرنل ریٹائرڈ ہو جاتا۔ جب اس ساری کنورزیشن پر کسی جرنلسٹ نے کیپٹن صفدر سے رائے لی تو وہ کہنے لگے، جن کے استاد نالائق ہوں تو شاگرد بھی نالائق ہی نکلیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پنجاب مریم نواز نے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے